بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں ایک شادی ایسی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایک ایسی شادی جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا بلوغت کو پہنچی تو آپ کے لیے بہت سے رشتے لے کر صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اے علی، آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتنے میں دیر میں اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جیسے تم وسیلہ بناؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک ذرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرا بھی اتفاق کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا نکاح پڑھا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ علیہ السلام کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے پیارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے حضرت فاطمہ الزہرا کو سیدنا علی کے گھر بھیجا۔ اسی لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والوں لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا جسمانی طور پر بہتر ہو جائے۔ ایک کمبل چادر بان کی ایک چادر پائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک جاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لگتے جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک دوسرے کو پیار بھری گفتگو کرنے لگے، اور اسی طرح یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے تمام عورتوں کی سردار، آپ خوش نہیں ہے کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اس حالت معاملات کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا اس دو فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا سب سے زیادہ حقدار رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا کی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں میں سے رائے خدا میں اتفاق نہ کرو۔
آپ نے اپنے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اسے گڑیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ حق و زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت اللہ میں بسر کی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔